جو شریعت کی روشنی میں ہمیں جو تعلیمات دی گئی ہیں وہ اللہ جل شانہ کے ساتھ اپنا تعلق استوار کرتے ہوئے اس کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرنے کی جو میں نے قرآن مجید کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس سلسلے میں قرآن مجید ہماری بھرپور رہنمائی کرتا ہے اور بڑا بافل انتظام ہے قرآن مجید میں ہمارے رہنمائی کے متعلق۔ یہاں میں نے سورہ الانبیاء کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، آیت نمبر 87۔ اسی طریقے سے اس سے پہلے کی آیات بھی ہیں اور ان آیات کے علاوہ بھی مختلف آیات قرآن مجید کی اس طرح کی ہیں اور حدیث مبارکہ میں بھی بھرپور رہنمائی ملتی ہے کہ جس طریقے سے ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب سے یہ وائرس آیا ہے تو جس کا جو بھی اس کے متعلق کوئی تجربہ ہے وہ شیئر کرتا ہے اور اپنے جتنی بھی کوشش ہوتی ہے اسے دوسروں تک پہنچانے کا اپنا پورا ایک فریضہ ادا کرتا ہے، اور ہر بندہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس میں یہ اپنا کردار ادا کر سکتا ہوں۔ ظاہر ہے یہ تخمینے ہیں، اندازے ہیں، ہر بندہ جو کچھ بھی بات کہتا ہے تو وہ اس کا اندازہ ہے اور اس کا اپنا ایک تجربہ ہے جس کی روشنی میں وہ بات کہتا ہے کہ اس کورونا سے بچنے کے لیے یہ نسخہ استعمال کر لیا جائے، یہ طریقہ اختیار کر لیا جائے، یہ احتیاطی تدابیر اختیار کر لی جائے۔ تو ہر بندہ اپنے تجربے اور اپنے اندازے سے یہ بات کرتا ہے، جبکہ انسانیت کی حفاظت کے لیے بلکہ اللہ تعالیٰ نے جتنا بھی نظام بنایا ہے اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود اپنی طرف سے جو چیزیں بتائی ہیں وہ کسی تخمینے، کسی اندازے، کسی ایسے تجربے کی بنیاد پر نہیں، بلکہ وہ قطعی اور یقینی قسم کی چیزیں ہیں جو اللہ جل شانہ نے اپنے بندوں کو بتائی ہیں۔ تو بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ جو انتظامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے ہیں، مسلمان کے پاس جو انتظامات ہیں ان شرور، آفات اور بلیات سے بچنے کے، وہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہیں۔ سب سے زیادہ انتظامات مسلمانوں کے پاس ہیں، اللہ جل شانہ کی طرف سے عطا کرتا ہے۔ ہمیں تو کچھ چیز نظر نہیں آ رہی، کوئی ایسی وبا ہمیں سامنے نظر نہیں آتی، لیکن ایک حقیقت ہے، اس حقیقت کو ہم نے تسلیم کیا ہے، اور جو بندہ تسلیم نہیں کرے گا وہ اپنا نقصان کرے گا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے، ان سے بچنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے، لیکن مسلمانوں نے اس چیز کا عہد کیا ہے کہ ہم ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کو مانتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو ایسی آفات سے بچا کے رکھیں گے۔ تو لہٰذا مسلمان جہاں خود اپنے بچنے کا انتظام کرتا ہے، ساتھ ہی ساتھ اس کی ایک اور بڑی ذمہ داری ہے کہ مسلمان صرف اپنی شخصیت اور اپنی ذات کا ہی خیال نہیں رکھتا، بلکہ یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ روئے زمین پر بسنے والے ہر انسان کے لیے خیر خواہی چاہے۔ تو ہم جہاں اس چیز کا انتظام کر رہے ہیں کہ خود اذکار، تسبیحات اور اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کے ذریعے اپنے لیے پناہ طلب کرتے ہیں، اپنے لیے حفاظت طلب کرتے ہیں، ہماری ذمہ داری بنتی ہے، چونکہ ہم اللہ احکم الحاکمین اور اللہ تعالیٰ کی عظیم ذات سے ہمارا ایک تعارف ہے، ہم اس کو جانتے ہیں، ہمارا اس پر عقیدہ اور ایمان ہے، تو لہٰذا ہم اپنے لیے بھی اور اس روئے زمین پر بسنے والے تمام انسانوں کے لیے اللہ جل شانہ سے خیر کے طلبگار بنیں، اور یہ ہماری وہ ہمدردی ہے جس کا ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو اعزاز بخشا ہے۔ آپ نے فرمایا الدین النصیحہ، یہ دین بڑا خیر خواہی اور ہمدردی کا دین ہے۔ اس میں ہمیں باقی جتنی بھی احتیاطی تدابیر کر رہے ہیں ان احتیاطی تدابیر کے ساتھ ساتھ ہمیں سب سے بڑھ کر جو ہے وہ اللہ جل شانہ کے ساتھ اپنا تعلق استوار کر کے اس سے توبہ و استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں، اس کے بعد بس کریں گے، کیونکہ اس جو ہے وہ ابھی جو ہمارے جو حالات ہیں، اس کے جو تقاضے ہیں، ہمارے شریعت کی روشنی میں بھی اس چیز کا اہتمام ضروری ہے، اور ہماری گورنمنٹ کی طرف سے بھی یہ ہدایات ہیں اور عالمی سطح پہ یہ انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ لہٰذا میں صرف اس آیت مبارکہ کا ترجمہ کر کے بس کروں گا۔ جناب سیدنا
یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اس سے پیچھے سیدنا ایوب علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ انہیں جب اسی طرح کی کوئی مصیبت اور مشکل پیش آئی، جناب سیدنا یونس مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، وہاں ان کے لیے بالکل دنیا سے کٹ کے وہاں ایک جو خلوت کا ماحول تھا اور وہ بڑا اذیت ناک تھا، تو اس میں اللہ تعالیٰ کو وہیں پانی کے اندھیروں کے اندر، مچھلی کے پیٹ کے اندھیروں کے اندر، جہاں اور کوئی بھی اس جناب سیدنا یونس علیہ السلام کی نہ کوئی سن سکتا تھا، نہ کسی کو کوئی اندازہ تھا کہ وہ کہاں پہ ہیں، تو وہاں جب اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں بڑے مجبور ہو کے یہ آواز بلند کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ مجھ سے ظلم ہو گیا ہے، اے اللہ میں زیادتی کر بیٹھا ہوں اپنے ساتھ، یا اللہ تو معاف کر دے، اور تیرے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو میری یہاں سنتا ہو اور مجھے معاف کرنے والا ہو۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ لولا کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، اگر یونس علیہ السلام پانی میں اور مچھلی کے پیٹ میں اگر ہماری وہ تسبیح بلند نہ کرتے، لولا کان من المسبحین، اگر وہاں وہ ہماری تسبیح میری پاکیزگی بیان کر کے مجھے پکار کے مجھ سے دعا نہ کرتا جناب یونس علیہ السلام، تو للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو قیامت تک یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ تو حاضرین محترم، اس تکلیف سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، جہاں ہم باقی اپنی احتیاطی تدابیر کر رہے ہیں، ان سے بڑھ کر ہمیں اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرنا ہے۔ انفرادی طور پر بھی اپنے گھر کے ماحول میں اپنے بچوں کو اس پر لگائیں، دوست احباب کو اس کی طرف لگائیں۔ یہ وقت ہے، پوری دنیا اسلام کی طرف اور مسلمانوں کی طرف دیکھ رہی ہے کہ مسلمان کسی طریقے سے ہمارے لیے کوئی نجات کا راستہ نکالے، اور یہ راستہ مسلمانوں کے پاس ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ خود بھی اپنے رب کے ساتھ، جو اس سے پہلے ہماری بغاوتیں ہو چکی ہیں، ہم نے اپنے رب کے احکام اور قوانین کو ہم نے مانا نہیں ہے، ہم نے یہ کہا ہم مانیں گے لیکن مانتے نہیں ہیں، تو ہم بھی اپنے رب سے معافی مانگیں، اور اسی طریقے سے اب پورے عالم انسانیت کے لیے، تمام مخلوقات کے لیے ہم اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں پناہ مانگیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی اذان ہوتی